اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتے رہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک پہنچا ہے. اور ہم یہاں سے کوشش یہی کریں گے، آج تو چیزیں کافی ہیں کہ پیارے پیغمبر کی ولادت سے لے کر ہم یہ پورا ایک سلسلہ بیان کریں اور آپ کی بعثت تک لے جائیں. کوشش تو یہی کریں گے کہ بعثت تک لے جائیں کہ جہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا آغاز ہوا اور پھر آگے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. یا تو وہاں تک لے جائیں گے یا جو ہے نا وہ ویسے میں نے شروع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مختصراً ذکر کیا تھا، اب کوشش کریں گے یا تو وہاں تک لے جائیں گے کعبۃ اللہ کی تعمیر کتنے دفعہ ہوئی اور اس میں یہ جو قریش تھے ان حضرات نے کس انداز سے تعمیر کی اور کس انداز سے انہوں نے اس میں جو ہے نا آپس میں تقسیم کی، وہ ساری چیزیں یا تو یہاں تک لے جائیں گے اور پھر اگلی کلاس سے وہاں سے پڑھیں گے ہم. بیچ میں آخر میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ ہم نے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کے نسب نامے میں ہم نے پڑھا تھا. اس میں دیکھیں آپ کا نسب نامہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جناب عدنان تک مضبوط ہے مسلح میں، یعنی کہ پیارے پیغمبر بھی خود اگر اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو جناب عدنان تک بیان کرتے تھے، اس سے آگے بیان نہیں کرتے تھے. اس میں اختلاف ہے، اس لیے وہاں تک تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. وہ ہم نے بتایا کہ آپ یہاں تک نسب بیان کرتے تھے. پھر ان میں چند شخصیات کا ہم نے تعارف کیا تھا، ان میں سے حضرت معاد کا ہم نے بیان کیا تھا، جناب الیاس کا ہم نے بیان کیا تھا، اور ایسے ہی ہم نے جو مین تفصیلی تعارف بیان کیا تھا وہ حضرت عدنان کی ہی آگے اولاد میں جناب قصی آتے ہیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اقتدار مکہ کا کیسے آیا، انہوں نے ان میں سے کس نے اقتدار حاصل کیا تھا. تو یہ اللہ کے پیغمبر کے والد محترم سے نام جس سے مشہور ہوتا ہے محمد بن عبداللہ، کم از کم ہمیں 4-5 جو ہے نا وہ سلسلہ نسب میں سے کم از کم 3 یاد ہونا چاہیے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کم از کم یہ آپ یہاں تک یاد کریں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. یہ ہم نے ان حضرات کا تعارف ایسے بھی کیا تھا، بن عبد المطلب ہے، پھر اس کے بعد ہے بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر کے پھر بن قصی آتا ہے. تو یہ یہاں تک ہم نے جناب قصی تک ہم نے تفصیلاً یعنی کہ ان حضرات کا تعارف تفصیلاً بیان کیا تھا. اور اس میں آخر میں ایک بات یہ بیان کی تھی کہ آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت، اسی طرح جو معتدل نظریہ ہے وہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ باتیں ذکر کی تھی کہ آپ کے نسب نامے میں جو شخصیات ہیں ان کے 2 طرح کے وہ حضرات ہیں. ایک وہ ہیں جن کا احادیث کے اندر صراحتاً ذکر ہے، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے خود فرمایا کہ یہ ملت ابراہیمی پر تھے لہٰذا ان کو برا بھلا نہ کہیں، وہ صحیح یعنی کہ ملت ابراہیمی پر تھے. دوسرے وہ کہ جن کا احادیث کے اندر تذکرہ نہیں ملتا، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگرچہ تذکرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ صحیح الفطرت تھے، سلیم الفطرت تھے. ہمیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا کس طرح تھا، اس کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. جن کے بارے میں وضاحت آ گئی ہے ان کے بارے میں تو ٹھیک ہے، باقی آپ نے دیکھے خود بھی پڑھا ان کی شخصیات کے بارے میں، آپ کو خود محسوس ہوا وہ کیسے اللہ سے محبت کرتے تھے اور جو ہے وہ کس طرح صحیح الفطرت تھے. تو یہ چیزیں تو ان سے محسوس ہوئیں. لیکن اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ پھر وہاں بت پرستی کے حوالے سے کیا نظریہ ہے کہ آیا باقی جو قریش ہیں وہ بت پرستی میں مبتلا تھے یا نہیں تھے. دیکھیں جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ نے خود دیکھا، آپ نے پڑھا، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہاں پر بتوں کو گرایا گیا اور تقریباً 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے. تو بہرحال یہ چیزیں ایک طرف ہیں، اور دوسری باتیں اگر آپ کے نسب نامے میں پڑھیں تو کچھ اور محسوس ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ پاک کی جب 18واں سپارہ پڑھیں گے سورۃ المؤمنون، اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے، ان کفار عرب سے ان سے جب پوچھا گیا کہ بھی یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، یہ کس کی ملکیت ہے، تو خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے. سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو تھے کفار قریش اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. البتہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ اور کو شریک کرتے تھے. جس طرح کچھ بت بنائے ہوئے تھے، کسی نے لات بنایا ہوا ہے، کسی نے
عزا بنایا ہوا، تو وہ ان کو پوچھتے بھی تھے، لیکن اگر ان کے لیے بڑی مشکل آتی تو پھر اللہ کو پکارتے۔ تو عام قریش کے بارے میں، عام عرب کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ مشرک تھے، لیکن اس انداز سے تھے کہ اللہ کی توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ وجود مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں بات بتا دی کہ یہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے، ہم پہنچے تھے پیارے پیغمبر کی ولادت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا وہ عظیم ترین دن، یوں سمجھ لیں جس کے لیے دنیا سجائی گئی ہے، یوں سمجھ لیں ایک پورا ایک سلسلہ بنا۔ آپ نے خود پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس انداز سے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور انسانیت کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا۔ ایک طرف بنی اسرائیل ہیں اور دوسری طرف بنی اسماعیل ہیں، یہ پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو ایک ترتیب ہے، یہ سارا جو سلسلہ ایک بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے اتنی بڑے آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا گیا، تو ایک سلسلہ ایک یہاں پر بسانا تھا، ایک پیغمبر نے آنا تھا، اور تو یہ وہ گھڑی تھی کہ جس گھڑی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا ہم نام لیتے ہیں، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھڑی میں ولادت ہوئی۔ تو یہ جو ولادت ہے یہ بہت ہی باسعادت ہے، باعث برکت ہے، اور پوری انسانیت جو ایک تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، وہ جو انسانیت ایک جو ہے نا وہ ایک اس میں بھوک کے اندر مبتلا تھی، جس کو جو اس کا کھانا تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ قوم جو اس تڑپ میں تھی کہ کب کوئی آئے گا جو ہمیں صحیح راہ دکھائے گا۔ اس طرح کے کئی سارے لوگ گزر گئے جو اسی انتظار میں رہے۔ تو بھارت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہاں تک بات تو کسی کے اس میں یہ کہا جائے کہ اس بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی وہ عام الفیل میں ہوئی، یعنی کہ جس سال یہ اصحاب فیل والا واقعہ پیش آیا، آپ کی ولادت مبارک اسی سال میں ہوئی، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ جو دن تھا وہ پیر کا دن تھا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، صبح کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ البتہ مہینے کے بارے میں زیادہ تر جو بات ہے، جس کو مستند بات کہی جائے، مضبوط بات کہی جائے، وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں نہیں ہے، لیکن اکثریت حضرات کی رائے یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ باقی تاریخ کون سی تھی، اس میں ویسے تو زیادہ تر جو مشہور ہیں وہ دو بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں تقریباً 4 ہیں جو زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو 8 ربیع الاول کا ہے کہ بھی آپ کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 9 کو ہوئی، 9 ربیع الاول کو، اور اسی طرح 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، یہ 4 اقوال ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس میں سے کون سا ہے، تو بہرحال یہ مشہور 4 ہیں، ان میں سے جو آپ سمجھتے ہیں وہ جو نا آپ کے مطابق ہے، لیکن بہرحال یہ 4 اقوال ملتے ہیں آپ کی ولادت کے بارے میں۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اس موقع پر پھر ایک بہت جو ہے نا ایک بڑی تبدیلیاں اس وقت محسوس ہوتی ہیں، ایک آپ کی ولادت کے ساتھ ہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جیسے ہی آپ جو ہے نا پیدا ہوئے، تو اس موقع پر یہ آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے وقت یوں محسوس ہوا کہ ستارے جو ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں، وہ نیچے آتے ہیں، اور گھر نور سے پہلے ہی بھرا ہوا تھا، گھر پورا نور سے بھر جاتا ہے اور ستارے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود تھی خاتون نے بتایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ میرے اوپر آ کر کے گر جائیں گے، بالکل اتنی قریب ہوئے۔ اور اسی طرح یہ بات جو تھی، یہ پہلے یہ سورۃ الصافات میں بات موجود ہے کہ جنات کا داخلہ جو تھا وہ کسی نہ کسی بہانے یہ آسمانوں تک ان کی رسائی تھی، یہ پہنچ جاتے تھے، لیکن جب پیارے پیغمبر کی ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ہی اللہ نے ان کا داخلہ بھی بند کر دیا۔ یعنی کہ پھر اگر وہ اوپر چڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی وقت
یوں آسمان کے اوپر ایک قسم کا انگارہ سا نکلتا ہے، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، کہ یہ ان کو مارا جاتا ہے، یہ ان کے پیچھے لگتا ہے ان کو مارنے کے لیے تاکہ وہ اوپر نہ جا سکیں۔ پہلے وہ جو جاتے تھے کچھ نہ کچھ باتیں 100 میں سے ایک آدھی بات سنی اور وہاں سے بھاگتے، اور یہ جو کاہن ہوتے ان کو اگر کچھ بتا دیتے تو بڑے باتوں کے بعد ایک آدھی بات ان کی صحیح نکل آتی، جو کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے بات صحیح کہی ہے۔ تو بہر اب اس کا بھی داخلہ بالکل کلی طور پر اللہ کی طرف سے بند کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اب تمہارا داخلہ یہاں پر نہیں ہے، اور یہ بتلا دیا گیا کہ جو پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں، جن کی شریعت آئے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی رائے زنی نہیں ہوگی، اس میں آپ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ چیزیں شامل کرتے ہو، جس طرح دوسری یعنی کہ تورات اور انجیل کے حوالے سے یا زبور کے حوالے سے جو انہوں نے بنی اسرائیل نے بگاڑ پیدا کیا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ جو پیغمبر آئیں گے، یہ جو شریعت آئے گی، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح یہ حفاظت کے سلسلے اس وقت سے اس کا آغاز ہوا، اور ایسے ہی جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو کسرا تھا اس کے محل کے کہتے ہیں 14 جو ستون تھے وہ گر گئے، اچانک گر گئے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کا جو فارس کا جو آتش کدا تھا، ہزاروں سال سے جل رہا تھا، وہ اچانک وہ بھی بجھ جاتا ہے۔ تو بہر یہ اس طرح کی چیزیں رونما ہوئی۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اس وقت کیسر جو تھا، اس نے اس کے بارے میں پتہ کرایا کہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، اور اسی طرح ایک خواب بھی دیکھا گیا۔ تو اس کو جو اس کی تعبیر بتائی گئی، جو اس کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کی 14 کنگر یا 14 ستون گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس میں 14 سلطنتیں باقی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کی جو سلطنت ہے، آپ کی جو حکومت ہے، اس کا زوال قریب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ 14 سلطنتیں تو بڑا عرصہ لگتا ہے، اس میں اتنا جلدی تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک کی شان یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے تک 10 اس کی تقریباً 10 سلطنتیں وہاں تک ختم ہوئی، ان 10 سلطنتیں صرف 4 سال میں ختم ہوئی، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو وہاں تک پہنچایا۔ تو بہرحال کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح تبدیلیاں آئیں آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ مختون پیدا کیا، یعنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پاکیزہ اور مطہر پیدا فرمایا، اور آپ کو مختون پیدا فرمایا۔ اس میں کچھ یہ باتیں تو آتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے یا تو آپ پیدا مختون ہوئے اور پھر جناب عبد المطلب نے اس کی مزید جو ہے نا دوبارہ اس کا آپ کا ختنہ بھی کرایا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا پاکیزہ اور آپ کو جو ہے نا وہ طاہر اور مطہر پیدا فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں سے ہے، اور آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو سال پہلا گزر رہا تھا آپ کی ولادت سے پہلے والا، کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اوپر بھی یہ بڑا قحط کا جس طرح سال کہا جائے، اس طرح کا سال گزر رہا تھا، بڑی مشکلات کا دور تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی برکات کا آغاز ہوا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فقر و فاقہ میں کمی فرمائی، اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ سلسلہ وہاں جو ہے نا وہ بہتری کے اسباب مہیا شروع ہوئے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد چونکہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی اس موقع پر پھر وہاں پر ایک لونڈی موجود تھی جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، جن کو ویسے نام عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں صوبیہ نہیں ہے، نام سویبہ ہے۔ وہ جیسے پتہ چلا تو وہ انہوں نے پیارے یعنی کہ اپنے اس نو مولود کی، اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی یا خبر لے کر وہ جو ہے نا بہر آئی، اور آ کر کے انہوں نے ابو لہب کو بتلایا۔ ابو لہب کی وہ لونڈی تھی۔ ابو لہب نے جیسے یہ بات سنی تو اس خوشی میں اس نے کہتے ہیں کہ اس خاتون کو آزاد کر دیا، کہتے ہیں اس انگلی کا اشارہ کیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا کہ تم نے میرے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے، اور مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ دادا جنہوں نے اپنے اس محبوب بیٹے کو کھویا اور آج ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، تو بڑی خوشی میں
وہ بھی ظاہری بات ہے یا تو ہے کہ خود گئے یا یہ کہ آپ کے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. تو بہرحال یہ جو ابو لہب ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو اس نے اس کو آزاد کیا. اس آزاد کرنے کے ساتھ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ یہ جو وہ بدبخت تھا جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی. آپ کی جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی تقریباً ساری زندگی جو ہے، یعنی کہ آپ کی نبوت والا جتنا بھی عرصہ ہے یہ اس میں زندہ تھا. بعد میں یہ مردار ہوا کرتے تھے. اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ ابو لہب کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے. اس نے آگے سے کہا کہ میری تو بڑی بری حالت ہے اور میں بڑے برے احوال میں ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ ایک یا تو یہ ہے کہ اس انگلی کے بقدر، یا یہ کہ اس انگلی کو، یعنی کہ یہ اس نے شاید بتایا کہ جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، یا تو یہ کہ مجھے اس انگلی کے بقدر پانی دیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ مجھے میری اس انگلی پر عذاب نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ جو سویبہ ہے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہے. تو اب چونکہ ولادت کے والے اب یہ آزاد بھی ہو گئی، اور ادھر سے ولادت کے بعد اما آمنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3 سے 4 دن آپ نے دودھ پلایا، اور آپ کے دودھ پلانے کے بعد پھر یہ جو سویبہ ہیں ابو لہب کی آزاد کردہ باندی جو ہے، انہوں نے بھی پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. آپ کی یہ بھی رضائی والدہ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ آمنہ کا بھی آپ نے دودھ پیے ہیں، اور اسی طرح آپ نے جس طرح حلیمہ کا دودھ پیا ہے اسی طرح آپ نے سویبہ کا بھی دودھ پیا ہے. اور سویبہ کا جو دودھ پیا ہے وہ صرف آپ کی جو چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کسی خاتون سویبہ کا دودھ پیا. تو اس لحاظ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں رضائی بھائی ہیں. اور ایسے ہی ابو سلمہ ہیں جن کے بارے میں ام سلمہ ام المومنین ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا. یہ جو ام سلمہ ہیں ان کے گھر والے ابو سلمہ وہ تھے، اور یہ چونکہ سلمہ کی والدہ تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سویبہ نے اس خاتون کو بھی دودھ، سویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا. تو یوں سمجھ لیں حضرت حمزہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ابو سلمہ جو ہیں، یہ تینوں نے ایک خاتون سویبہ کا دودھ پیا. اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے اما آمنہ کا بھی دودھ جس طرح پیا، والدہ مرزا کا، اما حلیمہ کا بھی دودھ پیا ہے، اسی طرح جو نا وہ انہوں نے سویبہ کا دودھ بھی پیا ہے. تو وجہ یہی ہے یہاں پر اس رشتے کی بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا ابو سلمہ کی جو بیٹی ہیں آپ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ان کی طرف سے پیغام آیا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میری ربیبہ ہیں، یعنی کہ ام سلمہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہ بچی یا وہ بچہ کہ جو پہلے شوہر سے ہو اور ان کا پھر دوسری جگہ نکاح ہو جائے اس خاتون کا، تو یہ جو جس شوہر کے پاس تربیت میں ہوتی ہے ان کو بچہ ہو تو ربیب کہا جاتا ہے، بچی ہو تو ربیبہ کہا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلی بات ہوئی کہ وہ میری ربیبہ ہے، میرے زیر پرورش ہیں، اور ان کی والدہ میرے نکاح میں ہے. ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے جو والد ہیں ابو سلمہ، جس خاتون کا انہوں نے دودھ پیا میں نے اسی خاتون کا دودھ پیا، تو اس لحاظ سے وہ میرے رضائی بھائی ہیں، تو یہ میری رضائی بھتیجی ہوئی، اس لیے ان کے ساتھ نکاح میرا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اب چونکہ قریش یا اہل عرب کی ترتیب یہ تھی کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے تاکہ جو ہے نا وہ صحیح پرورش ہو جائے یا جو ہے زبان اچھی ہو جائے، اس انداز کے لیے وہ پھر ان کو دیہات کی طرف بھیجا کرتے تھے. تو اس موقع پر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد پھر انہوں نے سویبہ نے بھی دودھ پلایا، اما آمنہ نے بھی دودھ پلایا. اب اس میں اما حلیمہ کے آنے سے پہلے ایک ترتیب بیچ میں ہے کہ آپ کا نام رکھنا، یہ سب سے اہم بات ہے.
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو رکھا گیا ہے، حالانکہ آپ کا نام وہ رکھا گیا جو اللہ کا پسند کردہ ہے، قرآن پاک میں محمد رسول اللہ. اور اسی طرح سورۃ صف کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد ایک پیغمبر آئے گے جن کی خوشخبری سنائی، پر ان کا نام احمد ہوگا. اب یہ جو نام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسند کردہ نام ہے، تو پھر کیسے جناب عبد المطلب نے یہ نام کیسے رکھا؟ تو فرماتے ہیں اس نام کے رکھنے کی ایک وجہ یہ آئی کہ انہوں نے نام تو یہ رکھا محمد، تو اس میں جب یہ نام رکھا گیا تو کہتے ہیں چونکہ دعوت بھی کی ہوئی تھی تو قریش نے پوچھا کہ کیا وجہ آپ نے یہ نام کیسے رکھا؟ مطلب کیونکہ اہل عرب میں تو ترتیب یہ تھی نا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے بار بار نام رکھتے تھے، اور یہ نام تو زیادہ کوئی معروف نہیں تھا، مشہور نہیں تھا، اللہ کیا تو پسندیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ کو کے علم میں ہے، لیکن اب ان کیا تو معروف نہیں تھا یہ نام، اس لیے انہوں نے یہ نام جو رکھا اس کی کیا وجہ بنی؟ تو فرماتے اس پر ایک لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ نام رکھا. وہ خواب انہوں نے کیا دیکھا؟ خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا تھا، فرماتے ہیں کہ میری پیٹھ سے ایک زنجیر نکلتی ہے، اور وہ جو ہے نا ایک زنجیر کی ترتیب ایسی تھی کہ آسمان کی طرف بھی ہے، زمین کی طرف بھی ہے، مشرق کی طرف بھی ہے، مغرب کی طرف بھی ہے، تو یوں ایک پھیلی ہوئی ہے ہر طرف. اور دوسرا جو ہے نا وہ اس میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، پکڑ رہے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اس دوران ایک شخص آتا ہے نورانی چہرے والا، اور وہ ان کو دور کرتا ہے، ان کو ہٹاتا ہے، ان کو توڑنے نہیں دیتا. تو یہ جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ان کو بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی، مشرق و مغرب میں اس کی، یعنی کہ زمین والے بھی ان کی تعریف کریں گے، آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے. تو فرماتے ہیں اس لیے میں نے اپنے اس بیٹے اور اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا کہ جس کی زمین و آسمان میں تعریف کی جائے گی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور ان سے یہ نام رکھوایا، اور یہ نام تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا پسند کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا یہ نام رکھوایا. اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں نام دادا نے محمد نام رکھا، اور والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ نے پھر احمد نام رکھا. اور ویسے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے اپنے نام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تو میرے 5 نام ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف وہی 5 ہیں، اس کے علاوہ بھی تو نام آپ پڑھتے ہیں. اس میں آپ نے اب یہ نام پڑھا محمد ہے، آپ نے کہا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور پھر میں ماحن ہوں. ماحن کا مطلب یہ ہے کہ میں کفر اور شرک کو مٹانے والا ہوں. اور اسی طرح میں عاقب ہوں کہ سب سے بعد میں آنے والا، مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اسی طرح فرمایا میں حاشر ہوں. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا میرے نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھوائے، محمد بھی رکھوایا، احمد بھی رکھوایا. اور اس کے بعد چونکہ جو قریش کی ترتیب تھی، اہل عرب کی ترتیب تھی کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دیہات کی طرف بھیجا کرتے تھے تاکہ جو ہے ان کی زبان بھی اچھی ہو جائے، خالص ہو جائے، غذا بھی اچھی ہو، نشو و نما بھی اچھا ہو. اسی حوالے سے پھر طائف سے کچھ خواتین جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ سال میں کوئی 1-2 مرتبہ ان کا چکر لگتا تھا تاکہ وہ آئیں اور جو ہے نا وہ اگر کوئی نو مولود بچے ہیں تو وہ ان کو لے جائیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، ظاہر بات ہے وہ لے جاتے تو ان کا ذریعہ آمدن نہیں تھا، ان کا یہ ذریعہ آمدن تھا، اور ذریعہ آمدن کے طور پر وہ لے جایا کرتے تھے. تو اس حوالے سے پھر اماں حلیمہ اس موقع پر بھی وہ بھی ساتھ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ تقریباً ٹوٹل کہتے ہیں 10 خواتین تھیں، جس میں اماں حلیمہ بھی ہیں اور باقی خواتین بھی ہیں. ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ ہم جائیں اور اگر کوئی لوگ مولود بچے ہیں تو وہ بھی لے آئیں. تو جب یہاں تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ اماں حلیمہ کے پاس جو اس وقت سواری تھی، ان کے پاس کہتے ہیں ایک اونٹنی تھی اور ایک جو ہے نا وہ سواری. اس کے بارے میں یہ بات ہے، مختلف بات یاد ہے. دوبارہ ایک سواری ان کے پاس تھی، کمزور سی، وہ بھی بڑی کمزور، ادھر سے اونٹنی بھی بڑی کمزور، باہر بڑی خستہ حالت میں یہاں پر پہنچے. اور یہ ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مکہ سے باہر ایک خیمہ جس طرح بنا گیا، خیمہ بستی بنا لینا، خیمے لگا لیتے تھے تاکہ جو ہے نا اس کے بعد پھر جائیں اندر
اور شہر کے اندر گھوم کے مکہ کے اندر گھوم کے پتہ چل جائے کہ کہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور معقول معاوضے پہ ان سے بات کر لی جائے، اور پھر جیسے ہی عمر پوری ہوگی بچے کی دودھ چھڑانے کی پھر واپس لے جائیں گے. تو یہ ایک ترتیب ان کی چلتی تھی. تو کہتے بہن انہوں نے خیمہ لگایا، پھر لوگوں نے خواتین پھر ان کے پاس جانا شروع ہوئی. تو کہتے ہیں کہ جب اماں آمنہ کے پاس آتے تھے تو اماں آمنہ کے پاس یہ جب پتہ چلتا کہ بچے کے والد دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ کسی بہانے سے پھر وہ جو ہے نا وہاں سے نکل جاتے تھے. اور فرماتے ہیں اماں حلیمہ خود فرماتی ہیں، خود یہ جو واقعات تقریباً ہیں اماں حلیمہ خود انہوں نے بیان کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں بھی گئی، لیکن جب میں وہاں پہنچی مجھے پتہ چلا تو میں بھی واپس آ گئی. لیکن جب یہاں واپس آئی تو کہتی ہیں کہ اب ظاہری بات ہے پتہ یہ بھی باقی جو خواتین تھیں ان کے پاس تو بچے تھے، میرے پاس بچہ نہیں تھا. تو اب یہ بھی شرمندگی کی بات تھی کہ ہم یہاں سے خالی آ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس بچے کو لے لیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. تو یہ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ میں اس یتیم بچے کو لے کر آنا چاہتی ہوں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے. اور یہ بات بھی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اماں حلیمہ کو بچہ نہیں ملا، اللہ کے پیغمبر کے علاوہ دوسرا بچہ نہیں ملا. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو خواتین یہ بچہ لے کر جانے والی ہوتی تھی وہ ان خواتین کو بچہ دیا جاتا تھا جن کے پاس خود ان کے یہاں بچہ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ خود دودھ پلانے والی ہوتی تھی. ظاہری بات ہے اگر کسی کو، اور ظاہری بات ہے خواتین نے بچے حوالے کرنے ہوتے تو انہوں نے بظاہر ان کی صحت بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ صحت ان کی کیسی ہے. خود تو کمزور نہیں ہے، تو اماں حلیمہ خود بھی بہت کمزور، فرماتی میں خود بھی بہت زیادہ مجھے خود دودھ کی بڑی شکایت تھی، کمزوری تھی، کیونکہ جو میرا اپنا بچہ تھا وہ بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پیتا تھا، مطلب وہ بھی بڑا بھوک میں رہتا تھا. مطلب میرے اپنی آزاد جو میں خود کمزور تھی. بظاہر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے بچے ان کو نہیں ملے. لیکن پھر اماں فرماتی ہیں کہ میں جب واپس گئی اور میرا ارادہ ہوا کہ اب جو ہے نا بچہ لے کر جانا ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات یوں سمجھ رہے اماں حلیمہ کے مقدر میں تھی وہ تو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی نا. اب اس پر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں دائی حلیمہ بولتے ہیں، تو دائی نہیں ہے بلکہ وہ مرضیہ ہے. مرضیہ کا مطلب یہ تو دودھ پلانے والی، یہ تو ایک مقام ہے. لہٰذا وہ یہ آئندہ ہم اگر کوئی بات کریں تو دائی کی بجائے ہمیں یہ بولنا چاہیے اماں حلیمہ بولنا چاہیے، یا اسی طرح مرضیہ بولنا چاہیے کہ دودھ پلانے والی. تو اماں حلیمہ دودھ پلانے والی تھی، وہ دائیا نہیں تھی. تو باہر اماں حلیمہ جو ہے وہ بچہ جب لے کر آتی ہے فرماتی ہے میں نے بچہ لے کر آنا ہی تھا، یہ مقدر ہی میرے جاگ گئے، میرے نصیب ہی جاگ گئے اور وہ میری تقدیر تبدیل ہونا شروع ہوئی. تو یہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں لے کر آئی بچہ میری گود میں آیا اسی وقت سے تبدیلی شروع ہوئی اور اس انداز سے تبدیلی ہوئی. وہ فرماتی ہیں کہ ابھی ہم نے سفر یہ شروع نہیں کیا، سفر ابھی شروع نہیں ہوا، سفر شروع کرنے سے پہلے ہی فرماتی ہیں جیسے میری گود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خود دودھ کی کمی تھی، جو میرے خود مجھے دودھ کی ضرورت تھی، جو میرا بچہ بھوک سے بلک بلک کر روتا تھا، ایسا ہوا کہ اللہ نے ایسا دودھ مجھے دے دیا کہ جس کے ذریعے میرا بچہ بھی خود سیراب ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دودھ دیا وہ بھی سیراب ہوئے، وہ بھی سیر ہوئے. اور فرماتے ہیں وہ اونٹنی جس اونٹنی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے تھنوں کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہوتا تھا، وہ بڑی کمزور، بڑی لاغر اور اسی طرح دودھ کے بغیر یوں سمجھ لیں خشک تھنوں والی. کیونکہ ایک تو ظاہری بات وجہ یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کہتے ہیں طائف کے اندر بھی حالات بڑے سخت تھے. یہ سخت سال تھا جس طرح قحط سالی کا ہوتا ہے اس طرح کا سال تھا، خشک سالی ہو گئی اور اس میں ظاہری بات ہے جو ہے نا گھاس وغیرہ نہیں تھا. جب گھاس نہ ہو تو پھر ظاہری بات جانور کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جانور تو کہتے ہیں ویسے بھی بہت کمزور تھے. تو اب اگلا دن ہوا تو میرے جو شوہر ہے ان کا نام تھا حارث بن عبد العزا. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور اماں حلیمہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا. تو باہر یہ اٹھے اور انہوں نے کہا آپ دودھ نکالتے ہیں، دودھ دھونے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارے جب دودھ دھونے کے لیے جاتے ہیں واپس آئے تو
وہ دودھ کا جو برتن تھا بالکل کہتے بھرا ہوا تھا. اور پھر اما حلیمہ سے وہ کہنے لگے کہ حلیمہ لگتا ایسا ہے کہ آپ جس بچے کو لے کر آئیے نا بڑا بابرکت بچہ ہے یہ, آپ بڑا بابرکت آپ جان لے کر آئیے. یہ ظاہر بات ہے اس بچے کے آنے سے ہمارے حالات بدل رہے. آج سے پہلے یہ اونٹنی دودھ دینے کے لیے سمجھنے تیار نہیں تھی, اس کے پاس دودھ تھا ہی نہیں, لیکن اس بچے کی آمد سے, اس بچے کے آنے سے یہ ہوا کہ دودھ ابھی آپ کے سامنے لبالب بھرا ہوا ہے, وہ بالکل برتن بھرا ہوا ہے. اور اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی آمد نے بڑی برکات سے ابھی نوازنا شروع کیا. ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ برکات لکھی تھی. تو ابھی انہوں نے سفر کا آغاز کیا. جب سفر کا آغاز ہوتا ہے, اس سفر کے آغاز کے دوران ان کو بھی یہ محسوس ہوا وہ اپنی جس کی وجہ سے وہ سواری جس کو باقاعدہ یہ چوبک مار مار کے بھگاتے تھے, ہکاتے تھے, اور وہ جس سواری کی وجہ سے راستے میں آتی ہوئی وہ خواتین بھی کوستی رہی کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے نا بڑے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں بڑی دیر ہو جاتی ہے, ہمیں تمہاری وجہ سے رکنا پڑتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ اب یہ صورت اس سواری کی پہلے یہ کنڈیشن ہے. اب کنڈیشن یہ ہے, وہ فرماتی ہیں کہ وہ خواتین جو مجھے دیکھ کر کے باتیں کیا کرتی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں, کہ کیا ہوا کہ بالکل ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی اور ہم سے لگاتار آگے جا رہی ہے, اور معاملہ کیا ہے. یا یوں کہا کہ سواری آپ نے تبدیل کر لی ہے, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ سواری نہیں تبدیل ہوئی, ابھی سوار تبدیل ہوا ہے. سواری وہی ہے, لیکن یہاں جو بیٹھا ہوا ہے, جو اس پہ سوار ہے, وہ ان کو کیا پتا نہیں, تو امام الانبیاء ہے. سبحان اللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی راستے میں ہی جا رہے ہیں تو برکات محسوس ہو رہی ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب اس سال کے اندر جب قحط کا معاملہ تھا اور جو ہے ہر طرف خشک سالی تھی, ہر طرف جو ہے نا گھاس کی کمی تھی, تو ہماری جو بکریاں, ہمارے جانور جب جاتے تو کہتے جب وہ واپس آتے شام کو وہ دودھ سے بالکل بھرے ہوتے تھے, یعنی کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے. تو ان کو کہنے والے کہتے تھے اپنے چرواہوں کو کہ تم بھی وہاں لے جایا کرو کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. لیکن ان کو کیا پتا تھا یہاں حلیمہ کی بکریوں کو چراگاہ کی بات نہیں ہے, یہاں بیٹھ آنے والے پہلے پیغمبر کی برکات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ برکات ان کو عطا کر دی. تو پھر یہ ہوا کہ ابھی اس کے علاوہ اور بھی اس میں روایات کے اندر یا اسی طرح آپ تاریخی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں آپ اس میں واقعات پڑھیں گے, لیکن یہ جو ہم بیان کریں گے کوشش یہی ہوتی ہے, ایک مختصر ہوتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بالکل مضبوط ہوتے ہیں, اس کی یہ احادیث میں اور مضبوط روایات میں بات موجود ہوتی ہے. تو پھر وہاں پر جیسے کہ برکات اما حلیمہ نے محسوس کی, ظاہر بات ہے پھر وقت گزرتے برکات دیکھتی گئی, مشاہدہ سامنے تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت کے اندر پھر بچے کے دودھ چھڑانے کا ٹائم پورا ہوا, اور اس موقع پر تو ظاہر بات ہے بچے کو واپس کیا جاتا ہے. لیکن اما حلیمہ اس چیز کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ یہ بچہ مجھ سے جدا ہو. وہ اما حلیمہ یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ یہ برکات مجھ سے ختم ہو. اما حلیمہ یہ چاہتی تھی کہ یہ برکات ہمارے پاس رہے اور پیارے پیغمبر کی یوں سمجھ رہے خدمت ہمارے مقدر رہے. بہرحال واپس تو چلی آئی مکہ مکرمہ دوسری خواتین کے ساتھ, وہ انہوں نے بچے واپس کرنے تھے. اب یہ آئی اما حلیمہ اما آمنہ کے پاس, تو کہتے ہیں توقع تو نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو ہے اما آمنہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو بچے کی آپ صحت دیکھیں, آپ ان کی پرورش دیکھیں, نشو و نما دیکھیں, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی صحت بھی بڑی اچھی ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے کچھ وقت کے لیے دوبارہ دے دیں. تو ظاہری بات ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات وہ محسوس کر چکے تھے. تو خیر کہتی ہے کہ مجھے توقع تو نہیں تھی, لیکن اما آمنہ نے پھر مجھے دے دیا اور کہا کہ لے جائیں. اور ابھی جو حضرات عمرے پہ یا تو میرے خیال میں گئے ہیں یا جا چکے ہیں یا ابھی جانے والے ہیں, جب آپ جائیں بنو سعد, یہ طیف کے پاس ہے بنو سعد, جہاں پر اما حلیمہ کا قبیلہ ابھی بھی آباد ہے اس علاقے میں. حال پتہ کچھ لوگ ہم جب گئے تھے الحمدللہ تو وہاں پر ابھی نا کچھ درخت کے اوپر کچھ آپ پتہ ہے ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ وہ کرنا شروع کر دیتے, کہتے ہیں یقیناً یہ بات ہے, یہ باتیں درست نہیں تھی.
جا کر کے وہ کہتے ہیں بیائن ہی یہی درخت تھا جہاں پیارے پیغمبر کا شک صدر ہوا تھا، یا اسی درخت کے نیچے آپ تھے. تو بہرحال یہ بات تو درست نہیں، لیکن علاقہ وہی ہے، علاقہ وہی ہے. آپ جب جائیں تو اس سوچ سے جائیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے نا وہ وقت گزارا ہے. تو اما حلیمہ جو ہے نا، باقی خواتین ظاہری بات ہے دوسرے بچے لینے آئے تھیں، تو میرے پاس وہی پرانا بچہ تھا اور وہی باعث برکت اور جو ہے نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ لے کر آتی ہے. وہ فرماتی جب میں لے کر آئی تو اب یہاں پر پیارے پیغمبر کی عمر بھی کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ نے والدہ سے کہا کہ دوسرے بچے آپ کے جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، میں بھی جایا کروں گا. تو اما حلیمہ نے اجازت دے دی، تو آپ نے بھی جانا شروع کر دیا. تو ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا جس کی وجہ سے اما حلیمہ پھر ڈر جاتی ہیں، وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک موقع پر ان کا بیٹا جو ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر، اور وہ بچہ بھاگتا ہوا گھر آیا اور اس نے آ کر کے کہا، اماں کو بتایا اور والد کو بتایا کہ ہمارے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دی ہے. تو جب یہ بات ظاہر بات ہے والدہ نے سنی، اما حلیمہ نے سنی اور کشور نے سنی، تو بڑے پریشان ہوئے اور وہاں سے جو نا پریشانی کے عالم میں وہاں اس طرف گئے اور دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو چکا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. بچے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں یاد بھی ہیں، اور یہ سالم ہیں. انہوں نے آ کر کے بتایا تھا کہ دو بندے آئے، انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹایا ہے اور جو نا وہ چھری سے جو نا ان کا سینہ چاک کیا ہے. بچوں نے دیکھا، یہی بات دیکھی اور فوراً اماں کے پاس چلے گئے. تو اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ محمد آپ بتائیں کیا ہوا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ یادداشت اور اپنی زبان مبارک سے اور وہ باتیں بتلائیں کہ یہاں دو بندے آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو ہے نا پھر میرا جو ہے نا سینہ چاک کیا. جب سینہ چاک کیا تو سینہ چاک کرنے سے دل نکالا. دل نکالنے کے بعد اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے اور کہتے ہیں ایک تشت، ایک تھال جس کو کہا جائے، وہ ان کے پاس تھا. بعد میں یہ آتے ہیں کہ آب زمزم سے دھویا یا جو نا برف کے ذریعے سے اس کو دھویا، اور اس میں سے ایک لوتھڑا بھی، ایک ٹکڑا بھی گوشت کا نکال کے باہر پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر میرا یا سینے کو جو ہے نا وہ کیونکہ چاک تو کیا ہوا تھا، دل رکھا، پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو سینہ سل گیا. اس کو شک صدر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک صدر. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے. کچھ لوگ جو ہے اس کو جو ہے غلط رخ دینا چاہتے ہیں یا اسی طرح اس کی بڑی تعبیر کرنا چاہتے ہیں کہ، لیکن یہ بات غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ تو حدیث میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوا ہے اور حقیقتاً شک صدر ہوا ہے، یعنی کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا ہے. اور یہ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح پریشان ہوتا ہے نا تو اس کے نشانات کچھ باقی ہوتے ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے سینے پر وہ نشانات دیکھا کرتے تھے، ہمیں وہ نظر آتے تھے. اس سے محسوس معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ کا شک صدر ہوا ہے اور حقیقتاً شک صدر ہوا، جو نا آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اور یہ زندگی میں 4 مرتبہ ہوا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ ہوا، لیکن یہ کہ یہ جو مضبوط بات ہے وہ کہ 4 مرتبہ ہوا. وہ اس طرح کہ پہلا تو یہاں جب آپ کی عمر 4 سال تھی، یعنی کہ جب آپ اما حلیمہ کے پاس زیر تربیت تھے، زیر پرورش تھے، اس وقت جو ہے نا آپ کا شک صدر ہوا. دوسرا پھر شک صدر آپ کا 10 سال کی عمر میں ہوا. اور جو پھر تیسرا ہوا ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا وہ سینہ چاک فرمایا. اور جو پھر چوتھے نمبر پہ ہوا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کر جا رہے تھے اس سے پہلے پھر آپ کا پھر سینہ چاک کیا گیا. تو یہ 4 مرتبہ آپ کا شک صدر ہوا ہے. اور یہ کیونکہ پہلی مرتبہ ہوا، اما حلیمہ نے جب یہ بات سنی اور دیکھی تو بڑے پریشان ہو گئے، ڈر گئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ معاملہ اس کے علاوہ بعد میں کوئی ایسی بات پیش آ جائے. تو وہ پھر واپس جو ہے نا لے آئی. تو کہتے ہیں کہ وہ بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اما آمنہ نے کہا آپ تو زیادہ وقت کے لیے لے جانا چاہتی تھی، کیا وجہ ہے کہ آپ پھر واپس لے کر آئیں گے؟ تو پھر اما حلیم کہتے ہیں کہ اما حلیمہ نے پھر بتا دیا، یا یہ کہ انہوں نے یہ بتانا نہیں چاہتی تو اما آمنہ نے خود کہا کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، شیاطین یا جنات کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کو کچھ وہ کر دیں گے یا کچھ ایسی
تو وہ کہتی ہیں جی میں بھی اس وجہ سے پریشان ہوں. تو پھر اب آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس لیے پریشان نہ ہوں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بچہ ایسا باعث برکت ہے. جب میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے میں نے جو برکات محسوس کی, جو چیزیں مجھے محسوس ہوئی, تو میں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا عظیم ہے, یہ بڑا کوئی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا, آپ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اما حلیمہ نے پیارے پیغمبر کی 4 سال کی عمر میں واپسی فرما دی اور تقریباً واپس کر دیا. تو اس پر یہ بات کچھ حضرات جو ہے نا شاید ذہن میں آ بھی سکتی ہے بات کہ یہ شک صدر کیوں ہوا. یہ شک صدر ہوا اس کے پیچھے ویسے تو حکمتیں کچھ بتائی جاتی ہیں, لیکن یہ ہوا کیوں اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلا جو شک صدر ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے بھی یہ سارے معاملات جو ہے مکمل کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی دیر نہیں ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عملی صورت اپنائی گئی اور لوگوں کے اندر, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پیغمبر ایسے عظیم ہے کہ ان کا دل کیونکہ یہ جو لوتھڑا یا گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا وہ مطلب یہ کہ اس میں گناہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک تاثیر, یا اس کو یوں سمجھ لیں جس تاثیر کہی جائے, یا جو ہے نا یہ کہا جائے کہ اس کو اللہ نے ایک ایسی قوت دی ہے یا اس کو ایسا ایک اجازت ہے کہ وہ انسان کے جسم تک سرایت کر جاتا ہے, انسان کے جسم تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ایسا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے, خون کی جگہ بھی وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو جگہ تھی, اس جگہ پر وہ چونکہ شیطان بیٹھ کے اپنی ایک سون کے ذریعے سے, جو سوئی نما ہوتی ہے, وہ اس کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے, وہ وساوس اور یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ ایک سلسلہ, وہ راستہ اس کا بند کر دیا گیا, وہ جو ہٹا لیا گیا وہ حصہ کہ شیطان اندر داخل ہی نہ ہو سکے. یہ بتلا دیا گیا کہ عام لوگوں کو تو یہ چیز حاصل نہیں ہے, لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ جو شیطان کا داخل ہونے کا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتے ہیں. اس لیے یہ اپنی صورت اپنائی گئی. ان کو بولیں کہ اگر بیٹھنا ہے تو توجہ سے بات سن لیں. آپ اس طرح کریں, سامنے آ جائیں. اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو سامنے بیٹھ جائیں, یا ادھر آ جائیں, علیحدہ ہو جائے, بات نہ کریں, مناسب نہیں. تو ہوا ایسے کہ یہ جو سلسلہ تھا کہ وہ جو گناہ کی ترتیب تھی, اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے پیغمبر کا دل بالکل محفوظ ہے, شیطان کا حملہ یہاں تک نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں پر دوسری بات یہ آتی ہے کہ پھر آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی. اب یہ مہر نبوت کب لگائی گئی اس کے بارے میں بھی پھر مختلف رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ مہر نبوت جو ہے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مہر نبوت لگائی گئی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا پہلا یہ شک صدر ہوا, آپ کے جو ان کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت لگائی گئی. لیکن اس میں جو راجے جس کو کہا جائے, جس کو مضبوط بات کہی جائے, وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مہر نبوت جو ہے نا ساتھ تھی. اب یہ مہر نبوت کیوں لگائی جاتی ہے, اس کے وہ بھی کندھوں کے درمیان. کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے, ایک تو ٹھیک ہے دل کے اندر, دوسرا بحث اس کا راستہ جو ہے, اس کا راستہ وہ اس بائیں کندھے والی سائڈ سے وہ شیطان داخل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں مہر لگا کے بتلا دیا کہ شیطان کا میرے پیغمبر کے جسم کے اندر بھی داخلہ اس کا بند ہے, اور بین سے بھی وہ نہیں جا سکتا. تو اس لیے بتا دیا کہ یہ کیونکہ مہر جو لگائی جاتی ہے, ظاہری بات ہے وہ ایسی چیز پر جو اعلیٰ ہو یا جس پہ یوں سمجھنے بڑی قیمتی چیز ہو, اس پہ مہر لگائی جاتی ہے. تو یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر فرما کے اندر شیطان کے داخلے کو بند کیا, مہر لگا کے بتلا دیا کہ شیطان بیر سے بھی اس کا حملہ نہیں ہو سکتا, بیر سے بھی نہیں جا سکتا. میرے پیغمبر کا دل ہر لحاظ سے محفوظ ہے, نہ گناہ تک ان کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان تک اثر پہنچ سکتے ہیں. یہ عملی صورت اپنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ انسانوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ شخص جو ہے, یہ جو پیغمبر ہیں, وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں, وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, شیطان کا کسی قسم کا حملہ نہیں ہو سکتا. اور جو دوسرا ہوا 10 سال کی عمر میں, کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے, اس عمر میں لہو و لعب, کھیل کود, اس چیز میں ان چیزوں میں بچہ مصروف ہوتا ہے. تو یہاں یہ شک صدر فرما کے اس چیز کو دور کیا گیا.
تاکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ممتاز رہے، آپ کی شخصیت اعلیٰ و عرفہ رہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ چونکہ ابھی وحی کا آغاز ہونا تھا، وحی نے آنا تھا اور جبریل امین کی ملاقات ہونی تھی اور قرآن پاک نے اترنا تھا، تو اس لیے اللہ نے پھر دوبارہ پھر شق صدر فرمایا تاکہ دل کو اس طرح بنایا جائے تاکہ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل محفوظ بھی ہو، اس قابل ہو جائے کہ آپ وحی کے اثرات جو ہے نا وہ برداشت کر سکیں۔ یہ اس لیے آپ کی پھر جو ہے شق صدر ہوا۔ پھر جو چوتھی مرتبہ ہوا وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے آپ اللہ کے پیغمبر نے عرش معلیٰ پہ جانا تھا، اللہ کا دیدار کرنا تھا، اللہ کی زیارت ہونی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا پہلے جو سلسلہ بنایا تھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس یعنی کہ آپ کا دل مبارک، آپ کا دل ایسا بنا دیا جائے کہ میرے دیدار اور میری زیارت سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکے، تو اس کے لیے پہلے شق صدر ضروری تھا۔ تو پیارے پیغمبر کے اس طرح اس انداز سے اور ان حکمتوں کے تحت آپ کے سینہ چاک ہوتا رہا۔ باقی جو کہتے ہیں 5ویں مرتبہ وہ 20 سال کی بات کہتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں بھی ہوا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، 4 مرتبہ ہوا۔ پھر اما حلیمہ نے واپس کر دیا، اب مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر آ گئے اور اپنی والدہ کے پاس جو ہے نا وہ 2 سال تک آپ رہے، 2 سال تک اپنی والدہ کی پرورش میں رہے اما آمنہ کے ساتھ۔ اب چونکہ 6 سال کی عمر ہو چکی ہے آپ کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ معجزہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے شوہر مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ان کا ارادہ ہوا کہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے، ان کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ گئی اور کہتے 1 مہینہ وہاں پر رہی، اور واپسی پہ پھر مقام غالباً ابوا ہے، مقام ابوا پر آئیں تو آپ بیمار ہو گئی۔ جب بیمار ہوئی تو پھر آپ کا انتقال بھی ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایمن، اور یہ بات بھی ہے کہ جناب عبد المطلب بھی ساتھ تھے، تو آپ کی تدفین ہوئی والدہ کی۔ اب اسی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ نہیں تھا، اور اسی طرح 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا سایہ بھی دنیا سے اٹھ گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے نا مستقل اپنے دادا جان جناب عبد المطلب کی یوں سمجھیں مستقل پرورش کی۔ اور پھر جناب عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت زیادہ، وہ کثیر الاولاد بھی تھے، ان کی ذریعہ بات آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کے 10 بیٹے تھے، اور اسی طرح 10 بیٹے بھی تھے، کہتے 6 بیٹیاں بھی تھیں، اور سب کی آگے اولادیں بھی تھیں۔ اور پھر جناب عبد المطلب خود سردار تھے، قبیلے کے بڑے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اس پیارے اور اس جو ہے نا وہ عظیم فرزند اور اپنے عظیم اس پوتے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبوب رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی اوٹ کے اندر ان کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی تھی، کیونکہ بڑے تھے اور وہاں پر بیٹھ کے باتیں سارے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے، اس کے اوپر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کوئی اور بچہ بھی، بڑے بھی نہیں بیٹھتے تھے اور بچہ بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے تو سیدھا آپ ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات چچا زاد جس طرح بڑے بیٹھے ہوتے ہیں جو عمر میں بڑے تھے، یا چاچا بیٹھے ہوتے تھے، وہ کوشش کرتے کہ بچے کو ہٹا لیں، پیچھے کر لیں، لیکن جناب عبد المطلب فرماتے تھے اس بچے کو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہنا، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب انہوں نے رکھا، اور بڑا دل بڑے جو نا وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے اور اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، جس طرح بندہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کون ہے اتنی پریشانی کے عالم میں اشعار پڑھ رہے ہیں؟ تو کسی بتانے والے نے کہا یہ جناب عبد المطلب ہیں، اور انہوں نے اپنے پوتے کو ایک جو ہے نا وہ اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش کے لیے بھیجا، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ وہ ان کو جہاں بھی بھیجتے ہیں تو واپس خالی نہیں آتے، وہ باعث یعنی کہ وہ اپنا مقصد پورا کر کے آتے ہیں، تو ابھی تک واپس نہیں آئے، دیر ہو گئی ہے، تو اس لیے پریشان ہے۔ تو اتنے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ کے ساتھ اونٹ بھی تھا، تو حضرت عبد المطلب نے فوراً گلے سے لگایا اور فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی اکیلا دور نہیں بھیجوں گا۔ تو بہرحال جناب عبد المطلب اللہ کے پیغمبر سے ایسی محبت کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس جو ہے شفیق دادا کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کی ابھی عمر 8 سال ہوئی تھی۔ 8 سال کی عمر کے بعد پھر جناب ابو طالب حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، اور ان کی
اللہ کے پیغمبر کے سکے چچا تھے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا ان کی پرورش آپ کے اس میں ہے۔ تو جب جناب ابو طالب کے پاس آئے تو فرماتے ہیں انہوں نے پھر ظاہری بات ہے وہ جو ایک کفالت ہوتی ہے اس کا حق ادا کیا آخر تک۔ پھر یہ شیبہ ابی طالب میں ہم پڑھیں گے، یہ بات آئے گی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن کہتے ہیں ظاہر بات ہے مشکلات کا اضافہ بھی تب ہوا جب ان کو بھی بڑھاپا آیا، اور ادھر سے بھتیجے یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کی فرمایا، اس وقت سے پھر ان کے لیے مشکلات کا اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے ہمارے پیارے پیغمبر کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق الامین ہر بندہ کہتا تھا، ہر بندے کی زبان سے یہی لفظ جاری ہوتے تھے کہ یہ تو ان سے بڑا صادق و امین کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے آپ کی پرورش جو ہے جناب ابو طالب کی سپرد ہوگی۔ اب 8 سال کی عمر ہو چکی ہے، یعنی کہ 4 سال میں آپ اماں آمنہ کے پاس دوبارہ واپس آئے، پھر 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ کا انتقال ہوا، پھر 8 سال میں جناب عبد المطلب دادا جان کا انتقال ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ 8 سال کی عمر کے بعد جناب ابو طالب کے پاس جب آئے تو ظاہری بات ہے ترتیب یہ تھی کہ یہ جو قریش سے کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا، وہ تعلیم کا نظام اس طرح کا تو نہیں تھا جس طرح بعد میں ترتیب بنی، لیکن وہ کاموں کی طرف بچوں کی تربیت کے لیے نا وہ ایک کاموں کا ایک سلسلہ بناتے تھے۔ سب سے پہلے کام کی ترتیب یہ ہوتی تھی، اس میں بکریاں چرانے کی ترتیب ہوتی تھی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ اس پر اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اس لیے میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ کچھ لوگ اس پہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو نبوت کی شان کے خلاف ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے وہ کام یعنی کہ وہ امور دینیہ، وہ دینی معاملات جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر اجرت لینا تو انبیاء کے لیے یا ان کی نبوت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے کسب معاشی لحاظ سے کمائی کے لیے اجرت لینا، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بکریاں چرائی اور فرمایا کہ میں نے ان سے اجرت بھی لی، اجرت پر میں نے چلائی گی۔ تو اس لیے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اجرت لینا تو انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ اجرت جو تھی وہ تو کسب معاش کے لیے تھی۔ تو بہرحال یہ انبیاء کی منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، کسب معاش کے لیے اجرت لینا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ اس میں بڑی باتیں آپ جب سیرت کی کتابیں پڑھیں گے اس میں آپ کو کچھ باتیں ملیں گی اس طرح کی، کچھ کتابیں ایسی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک نبی کے لیے بکریاں چرانا پھر اس کے لیے اجرت لینا یعنی کہ تنخواہ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی تربیت فرماتے ہیں، کیونکہ بکریاں چرانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بقیہ جانوروں کے مقابلے میں، اور تاکہ یہ بکریاں چرا بھی سکیں اور تربیت کے اندر مزاج میں ایسی جو ہے نا وہ مزاج بھی ایسا بن سکے، انہوں نے آگے جا کر کے امت کی سربراہی کرنی ہے، امت کو سمجھانا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ اس تربیت سے بھی گزارا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ قریش کرتے تھے تجارت کے لیے، وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیا کرتے تھے۔ اور میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو قریش ہے وہ کتنے اسفار کیا کرتے تھے تجارت کے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا تجارت کے کتنے اسفار کرتے تھے؟ 2 اسفار کرتے تھے نا، ایک سردیوں کا اور دوسرا گرمیوں کا۔ اچھا یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ سردی اور گرمی کے جو اسفار شروع کرائے تھے پیارے پیغمبر کے اجداد میں سے کس نے شروع کرائے تھے؟ ہاں دیکھیں ماشاءاللہ اپنی خلوص میں ایک باتیں یاد ہے، انہوں نے بتایا کہ جناب ہاشم نے یہ سلسلہ شروع کرایا تھا نا، اللہ کے پیغمبر کے جو آبا و اجداد میں سے جناب ہاشم ہے نا، یہ انہوں نے سلسلہ شروع کرایا تھا نا، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ یہ آپ لوگ چیزیں یاد کیا کریں تھوڑی سی، آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ سفر انہوں نے شام کا سفر ہوا ایسے کہ جناب ابو طالب جا رہے تھے شام کی طرف تجارت کے لیے، اور اس وقت پیارے پیغمبر کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی، اور اللہ کے پیغمبر کا بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا کچھ اس میں یہ بات آتی ہے کہ تھوڑا سا نہیں تھا کہ تکلیف ہوگی، راستہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو وہ ساتھ لے گئے۔
اب یہاں جب آپ کو سفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا پھر کچھ واقعات سامنے بھی آتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے اور آپ شام میں جاتے ہوئے ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر ایک راہب رہتا تھا. ویسے اس کا نام جرجیس تھا، جرجیس یا جرجیس اس کا نام تھا، لیکن اس کو بحیرہ کہتے تھے. مشہور بحیرہ جو نا وہ راہب اس حوالے سے مشہور تھا. تو کہتے ہیں جب وہ وہاں پر پہنچے، پڑاؤ کیا، اور اس کی عادت یہ تھی وہ اپنے وہ جو عبادت خان اسی میں ہی رہتا تھا، اس سے باہر نہیں نکلتا تھا. اس کی عادت یہی تھی شروع سے. اب یہ جو قریش سے ظاہر بات ہے، یہ تو عیسائی تو نہیں تھے نا کہ یہ ان کے پاس جاتے اپنے ان کی ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہاں پر ایک راہب رہتا ہے اور پکا کوئی راہب ہے اور جس کو اپنی کتابوں پر عبور بھی ہے. لیکن وہ اس موقع کے اندر ہوا ایسے اس نے بڑی اپنی عادت کے خلاف باہر نکل آیا. جب باہر نکل آتا ہے تو آتے ہی یہاں پر اور بھی روایت ملتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہے اس نے آتے ہی یہ ہے آ کر کے پوچھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، بلکہ آ کر کے پوچھا اس بچے کا ولی کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جو مطلب آخری زمان پیغمبر رہے گا وہ یتیم ہوں گے، ان کے والد نہیں ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے آ کر کے اس کا پوچھا، ولی کا پوچھا، اس بچے کا ولی کون ہوگا. اور پھر انہوں نے آ کر کے فرمایا، یہ بھی کہا کہ اس پیارے پیغمبر کو جب دیکھا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ علامات دیکھی اور بتایا کہ یہ تو آخر زمان پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں. یہ پہچان لیا انہوں نے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو بڑی شان والے ہیں. یہ یہاں تک انہوں نے بڑی باتیں کی. تو پھر ولی کا بھی پوچھا تو کافر والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے اس گرجے کے اندر، اپنے اس عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا. جب کہتے ہیں یہ کافر آ رہا تھا تو کہتے ہیں جہاں سے یہ بچہ آگے ہے اور آپ لوگ آ رہے تو وہ ایسے تھا کہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے یہاں پر جتنے بھی درخت تھے، یہاں پر جتنے بھی پتھر تھے، تمام حجر و شجر نے تمام نے اس بچے کے آنے سے پہلے یہاں پر اس کو سجدہ کیے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. اور یہ ایک پیغمبر کی شان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو ہی یہ چیز عطا ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو پہلے یہاں سجدہ انہوں نے کیا ہے، میں نے یہ خود دیکھا ہے. تو اس لیے ان سے کہا کہ آپ جب ان کو بتایا کہ ان کے جو ولی ہیں وہ جناب ابو طالب ہے، کی طرف اشارہ کیا اور بتایا یہ ہے. تو ان سے کہا کہ آپ ان کو شام نہ لے جائیں، آپ شام جا رہے ہیں، آپ شام نہ لے جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی اسی بچے کی تلاش میں، کیونکہ وہ اسی میں ہے کہ آخر زمان پیغمبر جو آئے گا وہ بنی اسرائیل میں ہوگا. لیکن چونکہ وہ تو بنی اسماعیل میں ہے اور اس میں پیدا ہو چکے ہیں، اگر آپ ان کو لے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ بھی پہچان لے اور قتل کر دیں نعوذ باللہ، صرف اور صرف بغض کی وجہ سے. ابھی دیکھیے حسد اور بغض کیسی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. بنی اسرائیل ابھی دیکھیں وہ بحیرہ ہے، راہب ہے، وہ بتا رہے، اس کو پتہ ہے، وہ علامات ایسی پڑی ہوئی ہے، ایک ایک چیز دے کے بتا دی، اس نے سمجھ گئے، پہچان لیا. اور یہاں ایک بات کہتے ہیں، وہ اگرچہ روایت کچھ کمزور ہے لیکن اما حلیمہ کے ہاں بھی اس طرح کا واقعہ پیش ہوا. وہ ایسے تھا کہ یہودی آیا، اس نے علامات سے پہچان لیا، مہر نبوت بھی دیکھی اور یہ اس سے پہچان کے اس کو لگ گیا کہ یہ لگتا ہے آخر زمان پیغمبر ہے. اس یہودی نے کہا، کہتے اس کے جو تیور تھے نا، اس کے شکل تھی وہ تبدیل ہوئی تھی، مطلب غصے کے آثار جس طرح نظر آتا ہے. اما حلیمہ سے کہا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو اس کے تیور دیکھ کے اما حلیمہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ ان کے والد ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو پھر یہ آخری پیغمبر ہوتا. تو بہرحال کہتے ہیں اس کے تیور دیکھے وہ سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ اس نے اسے غلط ارادہ تھا. تو یہ یہودیوں کا اس طرح ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ بند سمجھے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا جو صحیح اہل کتاب تھے وہ تو یہ علامات پہچانتے تھے، تلاش کرتے تھے اور پھر اسلام قبول کر لیتے تھے. جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامات تلاش کی. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اللہ کے پیغمبر کا جس طرح ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس طرح ٹیسٹ لیا، آپ کی مہر نبوت تلاش کی
پھر اس کے بعد ان کو بتایا گیا تھا ان کی عمر، آپ بتائیں حضرت سلیمان فارسی کی عمر کے بارے میں، ان کی 250 سے 300 سال تک ان کی عمر آتی ہے. انہوں نے بڑی ان کی عمر تھی، بڑے بڑے اسفار بھی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ جو ہے نا وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے. اور مہر نبوت کو بھی بتایا. تو انہوں نے پورا ٹیسٹ لیا، پورا جائزہ لیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہود کے بارے میں یہ بات تھی، جو صحیح اہل کتاب تھے وہ علامات تلاش کرتے اسلام قبول کر لیتے. اور جب آپ کی ولادت ہوئی نا، ولادت کے وقت بھی یہ بات یہودی کے بارے میں ایک بات آتی ہے. ایک تاجر یہودی آیا ہوا تھا اور اس نے اس طرح جس طرح آپ کی ولادت، اس نے کہا کہ آپ پتہ کریں، آپ جو ہے نا پتہ کریں کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ، انہوں نے کہا چلے پتہ کریں. جب پتہ کیا گیا تو بتایا کہ ہاں بچہ پیدا ہوا ہے. اور پھر اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ. جب یہ جاتا ہے، اس نے جا کر کے دیکھا مہر نبوت لگی ہوئی تھی کندھوں کے درمیان، تو کہتے ہیں وہ یہودی بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب اس کو ہوش آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبوت جو تھی اب بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے اور بنی اسماعیل میں آ چکی ہے. یوں سمجھ لیں اس کو وہ اس میں خوشی میں نہیں، یوں سمجھ لیں اس کو وہ جو ایک بغض اور وہ جو چیز ہو سکتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ اس کو یہ غم تھا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے. اس غم میں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں تھیں. تو جب جناب ابو طالب کو بتایا گیا کہ آپ ان کو واپس کر دیں، تو پھر حضرت ابو طالب نے پھر اپنے محافظین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو پھر واپس بھجوا دیا. جب آپ واپس آئے تو یہ 12 سال کی عمر ہے. پھر آپ کا بعد میں ایک اور سفر بھی آتا ہے. لیکن اس دوران آپ یہ بات بھی ظاہر میں رکھیں کہ جو اللہ کے پیغمبر کی 40 سال سے پہلے والی زندگی ہے نا، اس کے بارے میں زیادہ تر جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں. زیادہ تر یعنی کہ کچھ وہ باتیں جن کا خود اللہ کے پیغمبر نے بتلایا، صحابہ نے پوچھا، کوئی ایسی بات پیش آئی تو اللہ کے پیغمبر وہ باتیں بتلا دیتے ہیں. مطلب جس طرح ایک تفصیل ہو نا پوری ایک چیز، کچھ لوگ تو آپ کو بتلاتے ہیں لیکن وہ مستند اور مضبوط باتیں نہیں ہوتی. تو بعد اس طرح کی مختلف واقعات اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر. تو اس دوران اب 12 سے آپ کی 15 سال جب عمر ہوتی ہے، 12 سے 15 جب ہوتی ہے تو اس دوران ایک جنگ چھڑ جاتی ہے قریش کی ایک اور قبیلے کے ساتھ. غالباً قریش اور بنو کنانہ ایک طرف ہوتے ہیں اور دوسرا قیس قبیلہ اس کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کی حالانکہ عمر جنگ کی ہو چکی ہے، 15 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس جنگ میں لڑائی میں براہ راست شریک نہیں ہوئے. البتہ اپنے چاچاؤں کو جو ہے وہ تیر وغیرہ اٹھا کر دیتے رہے، لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے. مطلب جنگ کے اندر براہ راست لڑائی میں نہیں ہوئے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایسی جنگ ایسے مہینے اور ایسے ایام میں ہو رہی تھی کہ جس موقع پر لڑائی کرنا، قتل و قتال ان کے یہاں بھی ناجائز تھا. سارے تھے بھی کفار مشرکین تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جنگ بھی اس موقع پر ہو رہی تھی، اس لیے اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے. بہرحال اس جنگ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھی ہو چکی، اس کے باوجود بھی اس میں شریک نہیں ہوئے. لیکن اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ آیا کہ یمن سے ایک شخص آیا تجارت کے لیے، اور اپنا جب سامان یہاں پر بیچنے آیا تو مکہ کے اندر ایک شخص تھا عاص بن وائل. کون تھا؟ عاص بن وائل. جو حضرات تفسیر پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، وگرنہ اگر یہ ان کا نام پتہ نہ ہو تو ان کے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ملکہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو باصلاحیت ایک ان کے بیٹے تھے حضرت عمر بن عاص، جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں. تو بہرحال اس عاص بن وائل نے کیا کیا کہ اس یمن کے شخص سے، اس یمنی سے تاجر سے مال خرید لیا. خریدنے کے بعد اس کے پیسے نہیں دیے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جب جاتے تو حتیٰ کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے. تو جہاں پر پھر وہ ظاہر بات ہے جن کے پاس بھی گیا کیوں ان کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا. ظاہر بات اس کے پاس بھی بڑا جو ہے نا وہ اس کی حیثیت تھی. لیکن اس نے پھر جبل ابی قبیس، جہاں پر آج کل جو ہے نا بادشاہوں کے محل ہے نا، یہ جبل ابی قبیس ہے کعبۃ اللہ کے بالکل اس طرف. آج کل تو تھوڑا وہ شاید کوئی بچا ہوا ہے، تو اکثر سارا اس پہ 4-5 محل اکٹھے ہیں. ابھی بھی اگر آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے وہ پہاڑ کا تقریباً حصہ کاٹ دیا گیا ہے. تمہارا اس پہاڑ جو بلند بھی تھا تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اعلانات کے لیے وہاں پر اعلانات وغیرہ کیے جاتے تھے، لوگوں کو کی بات کی جاتی تھی. تو اس جبل ابی قبیس پہ یہ کھڑا ہو کر کے اس شخص نے، تاجر نے
جو نا وہ اعلانات کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ پہ تو بڑا ظلم ہو گیا، لیکن کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پر پھر کہتے ہیں زبیر بن عبد المطلب، یہ اللہ کے پیغمبر کے چچا ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے شان کے خلاف ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کے خود مجاور بھی ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کعبۃ اللہ کے اندر ہی وہاں پر ہی ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے کسی شخص کے ساتھ، تو پھر یہ تو ہمارے خلاف ہے، ہماری شان کے خلاف ہے. تو انہوں نے پھر کہتے ہیں ابن جدعان کے گھر میں چند افراد کو اکٹھا کیا اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد ان سے یہ بات کہی، اور اس چیز پہ ان کو وہ ایک پہلے ایک اس کو کہتے ہیں حلف الفضول، یہ ایک پہلے تین لوگ جن کے نام میں فضل آتا ہے، وہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا. پہلے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا آپس میں مل کے کہ ظالم جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس کو مطلب وہ اب بیچ میں جنگ آئی تھی، وہ ختم ہو گئی، وہ جو ایک سلسلہ یہ حلف چل رہا تھا وہ بیچ میں جنگ کی وجہ سے وہ معاملہ جس نے ناپید ہو گیا، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. لیکن اب یہاں پر اس کو دوبارہ ایک قسم کا زندہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر پھر اللہ کے پیغمبر، آپ کی عمر ابھی 15 سال ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر بھی شریک ہوئے، باقی حضرات بھی شریک ہوئے، پیارے پیغمبر بھی شریک ہوئے. تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بعد میں کہ اگر مجھے ابھی کفار اپنے کفر پر رہتے ہوئے بھی آج بھی اگر مجھے اس معاہدے پر بلائیں گے پھر بھی میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والی بات ہے. تو بہرحال یہ حلف فضول اور اس طرح کے واقعات جو نا سامنے آتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر اس میں یہ حلف الفضول کی جو دوبارہ اس کو جو سمجھے اس کو زندہ کرنا تھا، اس میں اللہ کے پیغمبر دوبارہ شریک ہوئے. میں آگے بات، آپ کو امین، صادق و امین کہا جاتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب کیا مشہور تھا. تو پھر جب یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بعد میں بنی، ان کے بارے میں اللہ نے ان کو بڑا معلومات عطا کیا تھا، اور ان کے والد چونکہ وہ بھی بڑے مالدار تھے تو اب ان کا سلسلہ بھی تجارت کا تھا. ان کی وفات کے بعد پھر ظاہر بات حضرت خدیجہ نے بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا. جب اللہ کے پیغمبر کی صفات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا، پیغام بھجوایا کہ اس دفعہ میرے ہاں تجارت کے لیے میرا مال آپ لے جائیں. آپ دیکھیں ان کے بارے میں وہ اتنا مالدار تھی کہ ایک طرف پورے قریش کا مال اور ایک طرف حضرت خدیجہ کا مال. اللہ نے ان کو اتنا اتنا مال عطا فرمایا تھا، بڑی مالدار خاتون تھی. تو باہر اللہ کے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو مال دے کر کے بھیجا، اور یہ مزاربہ جس کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس انداز سے کہ محنت آپ نے کرنی ہے، سفر آپ کا ہوگا، باقی اس پہ جو نفع ہوگا آدھا تقسیم ہوگا. تو بہرحال جناب وہ میسرہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، آپ جا رہے ہیں، اور ابھی کہتے ہیں کہ اسی یہ آپ کی عمر تقریباً کی 25 سال کی عمر میں پھر آپ کا یہ سفر کا آغاز ہوا، اور یہ تجارت کے لیے آپ مال لے کر جا رہے تھے. تو کہتے ہیں جس جگہ میں وہ جو بحیرہ سے ملاقات ہوئی تھی اسی جگہ پر پھر ان کا ایک تھا وہ نیب جس کو کہا جائے، وہ فوت ہو گیا تھا. اس کی جگہ پر پھر دوسرا ریب تھا، اس کو نستورہ کہا جاتا ہے، نستورہ. اور اس جگہ پر جہاں آپ نے پڑاؤ کیا تو کہتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے ایک مقام آتا ہے بصرہ، ایک ہے بصرہ، دوسرا ہے بصرہ. غالباً یہ پہلے سفر کی بات ہے. دوبارہ اسی جگہ پر بصرہ کہتے ہیں کہ ایک بصرہ تو مصر میں، دوسرا ہے بصرہ یہ شام کے راستے میں آتا ہے. تو اسی جگہ پر پیارے پیغمبر جب گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے. جب آپ بیٹھے تو وہاں سے ہی جو نستورہ تھا یہ اپنے اس عبادت خانے سے نکل کر آیا، اور اس نے آ کر کے کہتے ہیں یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ابھی تک، یعنی کہ اس جگہ یہ جو درخت تھا یہ خاص اس چیز کے لیے تھا کہ یہاں پر صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر زمان پیغمبر ہی آ کر کے بیٹھے. تو اس لیے یہاں پر آپ بھی بیٹھے ہیں تو آپ بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہاں تک وہ پہچانتے تھے. پھر انہوں نے آپ کی آنکھوں کی طرف جھانکا، آنکھوں میں دیکھا، اس میں ایک سرخی ان کو محسوس ہوئی. تو انہوں نے میسرہ سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ سرخی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی جو آنکھوں میں سرخی ہے یا یہ سفر کی وجہ سے ہے یا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب سفر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تو آپ کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے ہمیشہ ہے. تو اس نے آگے سے کہا یہ جو نشانی ہے نا
یہ جو نشانی ہے یہ آخر پیغمبر کی نشانی ہے، یعنی کہ یہ تو پیغمبر ہونے کی علامت ہے، اس لیے انہوں نے بھی پہچان لیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے بھی بڑا، جس طرح پہلا جو بحیرہ تھا اس نے بھی تمام قافلے والوں کا جو ہے نا وہ اکرام کیا تھا، اور یہاں پر بھی اس نے بھی جو ہے نا وہ اکرام کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ پھر ذیلی بات تجارت میں مصروف بھی ہوئے، آپ نے پھر تجارت بھی کی، آگے جا کر کے تجارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور تجارت کے ساتھ اب یہ دیکھیں وہ میسرہ کہتے ہیں کہ مختلف باتیں، اس میں بادل کی بات بھی آتی ہے اور وہ فرشتوں کی بات بھی آتی ہے۔ میسرہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر جاتے تھے، دھوپ لگتی تھی تو آپ کے سر پر جو ہے نا وہ فرشتے سایہ کرتے تھے، آپ کے سر پر فرشتے ہمیشہ سایہ کیا کرتے تھے جب دھوپ پڑتی تھی۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر جب واپس آ رہے، تجارت سے واپس آ رہے، تو پھر واپسی پہ آتے ہوئے کہ اما خدیجہ کہتے ہیں وہ بھی دیکھ رہی تھی وہ صورتحال، یا تو بادل ہے یا فرشتے آپ کے سروں پر سایہ کیے ہوئے آ رہے۔ تو پھر انہوں نے آ کر کے میسرہ نے وہ سارے برکات جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ بھی بتلائے، اور اما خدیجہ نے خود بھی دیکھا، اور سب سے بڑی یہ ان کو جو برکت محسوس ہوئی تجارت کے نفع میں، اتنی نفع ان کو کبھی بھی نہیں ہوا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے اس تجارت میں ان کو نفع حاصل ہوا۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ پر بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں میں اللہ کے پیغمبر کا شریک تھا تجارت کے حوالے سے، اور میں نے کچھ دینا تھا، میرے ذمہ کچھ دینا تھا، اور میں نے کہا کہ آپ یہاں پر رکے میں بس لے کر آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں گھر آئے تو میں بھول گیا، 3 دن کے بعد گیا، مجھے یاد ہے وہ میں نے تو وعدہ کی ہے، کہتے میں 3 دن گزرنے کے بعد واپس گیا اسی جگہ پر جہاں پر میں نے وعدہ کیا تھا۔ جب پہنچا تو پیارے پیغمبر وہاں پر پہلے موجود تھے اسی جگہ پر، اور صرف مجھے یہ کہا کہ آپ نے مجھے بڑی تکلیف، مجھے صرف زحمت دی ہے، یہ کہ مجھے زحمت دے دی، مجھے تکلیف دے دی، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہے، ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ آپ نے جو جہاں انتظار کرنے کے لیے کھڑے تو 3 دن گزر گئے، مطلب زبان کی یا اسی طرح اس چیز کا لحاظ دیکھیں کیسے آپ نے، حالانکہ یہ نبوت سے پہلے کی یہ چیز ہے۔ دوبارہ پھر جب مال تجارت بھی پہنچا اما خدیجہ کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ اس دفعہ نفع بھی بہت زیادہ ہوا، اور انہوں نے وہ چیزیں جو میسرہ نے ان کو بتائی تھی جا کر کے ورقہ بن نوفل اور ان کو بتائی کہ اب یہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان کا ارادہ ہوا نکاح کا کہ ابھی اس صادق الامین کے ساتھ نکاح کیا جائے، کیونکہ اما خدیجہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے مکہ کے بڑے بڑے شخصیات نے پیغام میں نکاح بھیجا تھا، لیکن انہوں نے نکاح پیغام نہیں قبول کیا تھا۔ یہاں پر کہتے ہیں اپنے چچا وغیرہ سے مشورہ کیا، ورقہ بن نوفل کو بھی بتایا، تو انہوں نے کہا اگر یہ واقعات سچے ہیں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے آپ نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے پھر اپنا پیغام میں نکاح بھجوایا، اور پھر ادھر سے جناب ابو طالب، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے چچا تھے، آپ کے جو ہے نا وہ ولی ہوئی تھے، تو انہوں نے پھر نکاح پڑھایا۔ تو کہتے ہیں پھر اس میں انہوں نے خطبہ بھی پڑھا، اور اس کے اندر کہتے ہیں اس میں مین جو اس میں باتیں کی گئی اس کے اندر دونوں حضرات کا، ان کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اما خدیجہ کا جو اس میں انہوں نے بڑی تعریف کی، اور اس میں انہوں نے پھر نکاح پڑھایا، اور آپ کی 40 سال 25 سال کی عمر میں اما خدیجہ کے ساتھ پھر آپ کا نکاح ہوا، اور پھر اس نکاح کے بعد جو آپ کی پھر اولاد ہے، آپ کی جو ہے نا جو زیادہ یعنی کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی جو باقی اولاد ہے 6 اولاد ہیں آپ کی، یعنی کہ 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں پھر اما خدیجہ سے۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس میں یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بیٹے، یعنی کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں بتا، مطلب وہاں پر وہ 3 بتاتے، لیکن جو ہے نا وہ اما خدیجہ سے 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اور ٹائم بھی میرے خیال میں ہو چکا ہے، لیکن بات بھی ہماری تھوڑی سی رہتی ہے، کیا خیال ہے اس بات کو مکمل کریں؟ تو ہوا ایسے کہ اما خدیجہ سے جو آپ کی اولاد ہوئی ہے، حضرت زینب، سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی کنیت تھی ابو القاسم، ان کو آپ کنیت ابو القاسم آپ کو کہا جاتا تھا۔ اور پھر ان کے بعد اما حضرت زینب کی ولادت ہوئی، حضرت زینب پیدا ہوئی 27 سال کی عمر میں، جب اللہ کے پیغمبر 27 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔
پھر اس کے بعد 35 سال کی عمر میں اما فاطمہ کی ولادت ہوئی. اور یہ جو بیچ میں ہے نا 27 سے 35 یہ جو بیچ کا ٹائم ہے, اس ٹائم میں اس عرصے کے دوران حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان کی ولادت ہوئی. آج کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ ہی اما خدیجہ کی اولاد میں سے, پیارے پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں, لیکن یہ بات ان کی غلط ہے. اور پھر وہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں, اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی تھی, تو وہ کہتے ہیں بھی آپ عمر پوری نہیں کر سکتے. تو بات میں اس میں تفصیلی بات یہ ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا یہ ابو العاص کے ساتھ, یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. اور یہ واحد شادی تھی جو اما خدیجہ کی زندگی میں ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو 2 نکاح ہے نا وہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, یہ بچپن تھا. بچپن میں ہی ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر سے یہ کہا کہ مجھے آپ اپنے جو ہے نا ان 2 بیٹیوں کا جو ہے نا وہ نکاح مجھے دے دیں. اور بچپن میں اس طرح دیہاتوں میں تو نکاح ہو جاتے ہیں بچپن میں, آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو پتا ہو, دیہاتوں میں اس طرح بچپن, آج کل تو میرے خیال میں وہاں بھی کم ہے, لیکن یہ کہ اس طرح نکاح اس انداز سے ہوا. اور ان کے ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ, عتبہ اور عتیبہ, یہ اس کے بارے میں آتا ہے. یہ جو عتیبہ تھا یہ چھوٹا تھا, اس کا نکاح ہوا تھا جو ہے نا وہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ. تو اور پھر نکاح کے بعد جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو صرف تکلیف دینے کے لیے ابو لہب نے بدبخت نے پھر اپنے ان 2 بیٹوں سے کہا کہ آپ جو ہے نا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں, صرف تکلیف پہنچانے کے لیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ظالموں نے طلاق دی, لیکن اس دوران ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی. آپ کو سوچا کہ عمر تھوڑی ہے, رخصتی ہی نہیں ہوئی. تو اس میں بھی جو عتیبہ تھا اس بدبخت نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً اس ظالم کے بچے نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا, بوجھ دیا, اس طرح کی بات ہے. اس کے بارے میں اس نے بڑی گستاخی کی کہ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا دی اس کو اور فرمایا اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. تو بہرحال اس ظالم نے, اس کو بھی پتہ چلا کہ میرے خلاف بد دعا آ چکی ہے, میرا بچنا ممکن نہیں ہے. تو قریش کا قافلہ بیٹھ جاتا ہے تو اس نے کہا, وہ بڑی پریشانی میں تھا, اس نے کہا میرا بچنا ممکن نہیں ہے, لہٰذا مجھے جو ہے نا آپ جو ہے میری حفاظت کریں. تو اس کو قافلے کے درمیان سلایا گیا اور ہر طرف سے لوگ تھے اور اس کے بعد پھر اونٹوں کا حصار بنایا گیا. لیکن اللہ نے ایک ایسا اس پہ شیر بھیجا, ایسا اپنا جو ہے نا وہ عذاب مسلط کیا, کہتے شیر آیا ہر چیز کو اوپر پلانگتے اس کے اوپر آیا, اسی جگہ پہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بتلا دیا کہ اللہ کے پیغمبر, میرے پیغمبر کی جو بد دعا ہے تمہارے حق میں پوری ہو چکی ہے. تو بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوئی ہے وہ ساری جو 6 اولاد اما خدیجہ سے ہوئی ہیں اور ایک پھر ابراہیم جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا ہے, اس کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو ابو ابراہیم بھی کہا جاتا تھا. اس کے بعد پھر آگے اور بھی باتیں ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو اگلی کلاس تک لے جائیں گے. تو اس میں آج آپ کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں یا جلدی باتیں ختم تو نہیں ہو گئی؟